السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو لائیو ود نادیہ مرزا۔ ناظرین، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو اس تبدیلی حکومت کے ساتھ یعنی پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ جو امیدیں لوگوں کو وابستہ تھیں وہ امیدیں اس طرح سے پوری نہیں ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سنا جائے تو ہمیشہ یہ کہتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، بڑے پر اعتماد لہجے میں وہ بات کہتے ہیں کہ ان کو یہ اس چیز کا ادراک ہے، اس چیز کا اندازہ ہے کہ مشکلات ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ملک کو ٹریک پر لے کر آ رہے ہیں اور اس کے بعد 1 سال کی 6 مہینے کی یہ مشکلات ہیں، اس کے بعد حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب معاملات یہاں پر یہ ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے ہم کب این آر او کی بھی باتیں سن رہے ہیں، پھر حکومتی حلقے اس بات کو کہتے ہیں کہ نہ ڈیل ہوگی نہ ڈھیل ہوگی، پھر یکے بعد دیگرے معاملات درست ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو آج کے ایشو میں بات کرنی ہے، جو ہمارے ساتھ شخصیت جن سے تمام چیزوں پہ ان کا تجزیہ بہت ہی اہمیت کا حامل حسن نثار صاحب، سینئر کالمنسٹ جرنلسٹ۔ السلام علیکم حسن نثار صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ حسن نثار صاحب، میں سب سے پہلے جب ہم پاکستان کی اور تبدیلی کی اور اس کی بات کرتے ہیں تو پھر معیشت کی بات کرتے ہیں، اور مجھے یاد ہے آپ اس بات پہ بڑے ناراض بھی ہوئے ہیں اور آپ نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ حکومت جو ہے وہ بغیر ہوم ورک کے آ گئی ہے، اور اب وہ جو ہے وہ ہوا میں تیر چلا رہی ہے کہ ایگزامپل کے طور پہ اس طرح سے کام کر رہی ہے۔ لیکن ابھی جو حالیہ چیزیں ہیں جس میں اسپیشلی کراؤن پرنس کا پاکستان کا وزٹ بھی ہے، معاشی طور پر پاکستان کو ایک استحکام ملنے کی بھی امید ہے، تو ان چیزوں سے کچھ حوصلہ افزا رپورٹس ہیں آپ کے سامنے اب سر؟ مجھے پی ٹی آئی پہ جو اصل غصہ تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ یہ ہوم ورک نہیں کر رہے ہوں گے، خاص طور پہ اسد عمر کے حوالے سے۔ اس پہ میرے غصے کی کوئی ذاتی وجہ ہو نہیں سکتی، نہ ہم کبھی اسکول میں، نہ کالج میں، نہ شہر میں، نہ گلی میں، نہ محلے میں۔ میں زندگی میں دو دفعہ میرا خیال ہے 3 دفعہ ملا ہوں گا، وہ بھی عمران کے ساتھ۔ سو obviously I have nothing against، سویٹ آدمی ہے، پڑھا لکھا بندہ ہے۔ غصہ مجھے اس بات کا کہ اس بندے نے ہی واز دا اونلی ون ہو نیو کہ بھائی اس بندے نے، میں نے وزارت خزانہ سنبھالنی ہے، اس بندے نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور نہ یہ بات سنیں، یہ بہت بڑی چیٹنگ ہے، یہ بہت بڑی چیٹنگ ہے، یہ بہت غیر ذمہ داری کا ثبوت ہے۔ اس وقت پریکٹیکلی صورتحال یہ ہے کہ اس ملک کا وزیر اعظم ہی اس کا وزیر خزانہ ہے۔ میں نے چند ہفتے، مہینہ پہلے، 1.5 مہینہ پہلے کہیں لکھا ہوگا، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ تو یاد نہیں، کہ بھائی یہ روک سکو تو روک لو، مہنگائی آئی ہے۔ اچھا، میں نے لکھا کہ مہنگائی کا بھی پرومو چل رہا ہے، اصلی آنی ہے۔ میں نے یہ لکھا کہ ابھی تو مہنگائی انگڑائی لے رہی ہے بھائی، یہ اصلی مہنگائی تمہیں فیس کرنی پڑے گی، اب آپ دیکھنا۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب آپ یہ ابھی ریسنٹلی جو آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک سے تم نے قرضے نہیں لینے، بجلی تم نے 30% 30% مہنگی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، گڈز اور سروسز پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو ایک ٹیکس کلیکشن ایجنسی کے تحت آپ نے لانا ہے۔ اچھا، یہ سارے وہ انڈیکیٹرز ہیں جو چیخ کے بتا رہے ہیں، جس کو تھوڑی بہت بھی سمجھ ہو معیشت کی، کہ مہنگائی کا اب ایک ایسا ریلا آنے والا ہے کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اچھا، یہ 2 طرف سے ہوا ہے۔ ایک تو عوام کی توقعات کا گراف لاجیکل حد تک بہت ہی غیر منطقی، یہ اوور نائٹ ہونے والے کام نہیں تھے۔ اوپر سے جو آپ کی جو گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی، ان کو ڈے 1 وہ لوگ 48 گھنٹے 72 گھنٹے اذیت میں رہتے، کوئی فوری ری ایکشن بھی آتا، لیکن ایک بار پھر ٹھنڈ پڑ جاتی۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں 1.5-2 سال کا کرنچ برداشت کرنا ہوگا۔ فیکٹ شیٹ بالکل سامنے رکھتے 1 2 3 4 5 کر کے، اس کے بعد یہ اخبارات میں فالو اپ کرتے، اس کا فرنٹ پیج پہ بھلے 2 کالم لوور ہاف پہ ایک اشتہار چھپتا کہ جس تاریخ کو ہم نے ٹیک اوور کیا ہے اس تاریخ کے ملکی حالات یہ ہیں۔ یہ جو خسارے مسارے، یہ بٹس اینڈ پیسز میں روتے پھر رہے ہیں، ان کو سمجھانا ہی نہیں آ رہا، ان کو
کمیونیکیٹ ہی نہیں کرنا آ ٹھیک رہا. ہے، آپ کی بات جی. صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے خود بھی بتایا کہ اکانومی کو آپ بھی اتنی سمجھ رکھتے ہیں، غلطیاں کہاں ہوئی ہیں؟ کیونکہ وزیر داخلہ ہیں عمران خان صاحب، جو کہ وزیر اعظم بھی ہیں، یہ تو ہمیں پتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں وہ خفیہ وزیر خزانہ بھی ہیں، تو وزیر خزانہ سے وہ کون سی غلطیاں ہوئی ہیں؟ کیا IMF کے پاس پہلے چلے جانا تھا؟ مجھے یہ سمجھائیں گے کیا آپ اپنے دیکھنے والوں کو، غلطیاں کہاں ہوئی ہیں؟ نہیں، ان سے بنیادی طور پہ غلطی سے بھی زیادہ میں سخت لفظ استعمال کروں گا، وہ ہے بددیانتی. جو جرم ہے میرے نزدیک اسد عمر صاحب کا، وہ یہ ہے کہ ان کو سال نہیں تو 6 مہینے پہلے اس ملک میں اچھے سے اچھا حفیظ پاشا صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر اشفاق موجود ہیں، سلمان شاہ صاحب موجود ہیں، اور بڑے بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، وہ کیسر بنگالی ہیں. یہ ان لوگوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ مسلسل میٹنگز کرتے، بتاتے کہ جی یہ ایشوز ہیں. کچھ وہ ان کو بریف کرتے، کچھ یہ ان سے بریفنگ لیتے اور ان کو بریف کرتے، پھر یہ ڈفرینٹ آپشنز پہ کام کرتے. کوئی تو سر پیر نکالتے نا. ٹھیک ہے، لیکن اب تو یہ تو سر بالکل ہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جی. کرتے، لیکن وہ انہوں نے یہ، آپ جس طرح سے آپ سجیسٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، مسئلہ یہ کہ انہوں نے بہرحال نہیں کیا. کیا PTI کے پاس اسد عمر صاحب کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی اور آپشن زیر غور ہے یا زیر غور ہونا چاہیے؟ جی، میرا خیال ہے اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ آنے والے چند ہفتوں میں شاید اس کے نتائج بھی دیکھ لیں. اگر کوئی اور حادثہ نہ ہو گیا تو آنے والے دنوں میں اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں نا اور ہیں، تو بھائی PTI کے اندر ہیں یا نہیں ہیں، دیٹ از ناٹ ویری امپورٹنٹ. اوکے. لیکن ملک میں کمپٹنٹ لوگ موجود ہیں. ضروری نہیں ہے وہ PTI میں موجود ہوں. اگر آپ ان کو اپروچ کرو گے، ان کے پاس جاؤ گے، ان کو عزت احترام دو گے، تو وہ کیوں ملک کی بہتری کے لیے پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے؟ وہ کیوں اپنی انپٹ نہیں سر ٹھیک دیں ہے، گے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے. اور ہمیں یاد ہے کہ جب آپ نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور بڑے لوگ حیران ہو گئے تھے، اور اپوزیشن کوٹ کر رہی تھی پروگرام میں بیٹھ کے کہ حسن نثار جیسی شخصیت اگر آج PTI حکومت کے خلاف یا عمران خان کے خلاف یا ان کی کیبنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑا ایک المیہ ہے، بہت بڑا یہ حادثہ ہے. تو عمران خان صاحب بظاہر آپ سے ملنے بھی پہنچے، لوگوں نے کہا سوشل میڈیا پہ اور اپوزیشن نے کہا کہ جی حسن نثار صاحب کو منانے کے لیے عمران خان صاحب پہنچے ہیں. تو آپ نے پھر یہ تمام مشوروں سے عمران صاحب کو نوازا کہ یہ آپ تبدیلی کر لیں، یہاں آپ کو شکایتیں ہیں، یہ وہ پریشانیاں ہیں؟ دیکھیں نادیہ، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ناراضگی والی بات کوئی نہیں. ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ بالکل غلاموں جیسا ہے. ہم شہریوں کی طرح نہیں، ہم رعایا کی طرح بہیو کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. اچھا، آپ اندازہ دیکھو نا، میری بیٹی میتھس کمیونیکیشن، اگر اس کے کسی سیمسٹر میں اس کے مارکس ٹھیک نہ ہو، میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، اس کے گریڈز میں اگر کمی بیشی ہو جائے گی تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کے پاکٹ منی میں اضافہ کروں گا یا سرزنش کروں گا، پروٹیسٹ کروں گا اور کہوں گا بھائی عقل کار فلانا. اچھا، ناراضگی تو ظاہر ہے میری ناراضگی وغیرہ نہیں. اور ایک بات پلیز یاد رکھو، میں آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے ذریعے میں لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز کوئی دیوتا یا اوتار، کوئی پیغمبر، کوئی اولیاء نہیں ہوتے. ان کو کس کے رکھو، چاہے تمہیں کتنا ہی عزیز اور پیارا کیوں نہ ہو. یعنی کوئی نواز شریف کو چاہنے والا جتنا نواز شریف سے محبت کرتا ہے اس کی عزت کرتا ہے، یا پیپلز پارٹی کا بندہ جتنا کوئی بلاول سے محبت کرتا ہے یا اس کی عزت کرتا ہے، اتنا ہی میں عمران کے ساتھ. بٹ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میں ایک بے حیا، بے شرم اور ڈھیٹ آدمی کی طرح میں آنکھیں بند کر کے سپورٹ کیے چلا جاؤں. میری امیڈیٹ کمٹمنٹ میرے لوگوں کے ساتھ ہے، میرے ملک کے ساتھ ہے، میری ایک ذمہ داری ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے. اینٹ لگانے والا مزدور بھی دیکھیں، بات سنیں، وہ اینٹ لگاتے وقت سوچتا ہے کہ میں اگر ٹیڑھی اینٹ لگاؤں گا، دیوار ٹیڑھی ہوگی، کل کو نقصان ہوگا، کسی کے بچوں نے اس چھت کے نیچے بیٹھنا ہے. ہاؤ کین آئی ایکٹ اینڈ بہیو لائک اے رومانٹک؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پلیز
पॉलिटिकल पार्टी मेरी हो तो तब भी, आपकी हो कोई फेवरेट तब भी, ये कोई धर्मशाले नहीं है, ये दरगाहें नहीं हैं, ये हजरत अली हजवेरी का मज़ार नहीं है, ये निजामुद्दीन औलिया का मज़ार नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये देखो आपके दोस्त हैं, भाई हैं, अजीज हैं, आपके लीडर्स हैं, इनको करेक्ट करें, इनको राह रास्त पे रखो। सर लेकिन आप बचपन से पढ़ पढ़ के पागल, बात सुने, बात लेट मी कंप्लीट। जी जी लोगों को समझ आनी चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। हम बचपन से पढ़ते आते हैं, हमें पढ़ाया जाता है, हमें सुनाया जाता है कि हजरत उमर बिन खत्ताब कितने आलीशान आदमी थे, इनकी तो औकात ही कोई नहीं। उनको एक आम बद्दू उठ के कहता है कि भाई तुम्हारे कपड़े कैसे सिल गए, बैतुल माल से जो मिला वो तो आपकी हाइट के बंदे का उसमें तो जोड़ा सिल नहीं सकता। ये पढ़ते हो और शर्म नहीं आती? आपने उमर बिन खत्ताब के नक्शे कदम पे तो क्या चलना है, आप तो वो बद्दू भी नहीं हो। वो एक कोहराम मच गया जी, मैं खिलाफ हो गया। भाई मैं ना खिलाफ हूं ना हक में हूं। मेरा जाती ख्याल था, मेरा अंदाजा है और अब भी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग से कई गुना बेहतर लीडरशिप है इमरान खान की। मुझे 2-4 झटके लगे, मैंने वो झटके आगे मुंतकिल कर दिए। मनाने वाली बात कोई नहीं, गुफ्तगू हुई और जाहिर है इनके जितने लोग आए, मैंने हर आदमी से एक सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं कि मैंने जो कुछ कहा है उसमें से अगर कोई गलत है तो मुझे बताएं। मैं इतना ध्यानदार आदमी डेफिनेटली हूं कि मैं माजरत कर लूंगा, मैं या उसकी वजाहत पेश करूंगा। हर एक ने कहा नहीं बात तो आपने ठीक की है। तो बात अगर मैंने ठीक किया तो भाई मुझे आप गाली क्यों देते हो, आप मुझे बुरा भला क्यों कहते हो, आपको तकलीफ क्या है? मैं तो आपके बच्चों की आपकी जंग लड़ रहा हूं, मैं एट द कॉस्ट ऑफ माई पर्सनल रिलेशनशिप, मैं तो लड़ाई ठीक है, आपकी लड़ रहा हूं। सही। आपको अकल नहीं है? हाँ ये बात है। इसलिए खिलाफ होना, हक में होना, मैं तो नवाज शरीफ साहब के भी खिलाफ नहीं, मैं तो आसिफ जरदारी से, मेरा किसी के साथ क्या लेना देना भाई। एक तारीख है, मुझे 40 साल हो गए यही झक मारते हुए। किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कोई इल्जाम नहीं, ना कभी किसी मनसब में दिलचस्पी, ना कोई हराम में, ना किसी बदकारी में इस तरह की मुलव्वस। एक साफ सुथरे तरीके से एक सोचना और अपने हिस्से का काम करना, दैट्स ऑल। चले, बिल्कुल दुरुस्त है तो सर। पॉइंट आउट कर रहा है पहले, ठीक है जी पहले भी किया था, अब भी करेंगे। ठीक है जी। सर, मैं मुख्तसर सर ब्रेक लूंगी और ब्रेक से वापस आऊंगी। हमने प्रोग्राम के पहले से में जो बात की उसमें इकोनॉमी को हाईलाइट ज्यादा हसन निसार साहब ने किया कि बेसिकली वो वजूहात क्या थी, और ज्यादा जाहिर सी बात है उन्होंने इसका जिम्मेदार असद उमर साहब को, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उनको भी ठहराया। लेकिन उसके बाद जो दूसरा एक बड़ा इशू अटैच्ड है इस सब पीटीआई के साथ, वो उनकी गवर्नेंस का है, और खासतौर पर सूबे पंजाब की गवर्नेंस को लेकर बज़ाहिर जो इत्तलात हैं और जो दिख रहा है उसमें वहाँ पे भी जो मामलात हैं वो इतने दुरुस्त सिमत में नहीं जा रहे। सानह साहिवाल पर भी जिस तरह से पेशरफ्त हुई वो भी इंतहाई अफसोसनाक है, और जिसको एक टेस्ट केस के तौर पर इजहार किया गया था, बताया गया था, तसव्वुर किया गया था, सोचा गया था, क्या उसमें पीटीआई पूरा उतरी है? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं हसन निसार साहब से पंजाब की गवर्नेंस के मामलों पर भी बात करें। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हसन निसार साहब, ये तो हो गए वफाक के लेवल के मामला जो कि इकॉनमी पे आपने बात की, और असद उमर साहब की जो भी गलतियां थी, या आप उनको कोताहियां कहें या आप उनको उनकी इनकॉम्पिटेंसी कहें, बट एनीवेज जो गवर्नेंस के मामलात हैं खासतौर पे सूबे पंजाब को लेकर, जहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब सीएम हैं और वसीम अकरम प्लस हैं, और कहा यह जा रहा है कि वहां पे एक वजीर आला नहीं है बल्कि कई वजीर आला हैं। सर, पंजाब के मामलात गवर्नेंस को लेकर कैसे चल रहे हैं? देखें, बात सुने, मैं तो मिसालें दे दे के थक गया हूं। मैंने तो कहा भी है, मैंने तो इनके अहम तरीन लोगों से ये बात की है पीटीआई के, कि भी कह रहे हो कि सीख रहे हैं। तो मेरा आर्गुमेंट सादा है कि मेरी कॉस्ट पे सीख रहे हो। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से और इवन अदरवाइज, तो उसकी कॉस्ट पे सीख रहे हो। और ये सीखना, मैंने तो ये मिसाल भी दी है यार कि मेरा बेटा, मैं उसको स्पोर्ट्स कार ले देता हूं और उसे कहता हूं लिबर्टी में जाके सीख या नारकली में घुस जा सीख, तो ही एंड अप इंजरिंग अ लॉट ऑफ पीपल। मुमकिन है को अल्लाह माफ करे एक दो बंदे ही मार दे। सीखने का कोई तरीका, कोई ढंग, कोई उसलूब होता है।
اور تب تک تو پتہ نہیں سوا ستیاناش ہو چکا ہوگا جب تک وہ آپ کا سیکھنے کا عمل آپ کا مکمل ہوگا. تو میں تو آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو. اور ٹو مینی کوکس ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ عام سا ایک محاورہ ہے اسپوائل دا ڈش. سو ایک تو ٹو مینی کوکس، دوسرے جو بندہ بہت اچھے ہوں گے بزدار صاحب، بڑے معصوم ہوں گے، بڑے نیک ہوں گے، بڑا ان کا بیک گراؤنڈ بھی پسماندہ علاقہ، لیکن یہ کیا کوالیفیکیشن ہے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. سر تو عمران خان صاحب جب آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے یہ معاملہ بھی ڈسکس کیا تھا؟ عثمان بزدار بھی آئے تھے زیر بحث یا گفتگو میں؟ نہیں، میں نے جہاں تک میں ریکال کر سکا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک تھوڑی سی کریکشن پلیز کر لو. جی سر. وہ بہت زیادہ لوگوں نے زیادتی کی ہے. وہ عمران خان صاحب کے پچھلے وزٹ کی میرے گھر کی تصویر یہ کہہ کے چلا دی. اچھا ہوا آپ نے یہ بات کر دی، میں چاہ رہا تھا کہ کہیں میں اس کی تصحیح کر دوں. میری ملاقات ہوئی ہے، مجھے میرے آفس میں لینے آئے تھے افتخار درانی صاحب. وہ ٹائم طے تھا، میری ریکارڈنگ تھی، تو میں نے کہا کہ میں اتنے سے اتنے کے درمیان ہے تو لوز رکھو اپوائنٹمنٹ وغیرہ، سچ کا کوئی فکس ٹائم نہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا میری ریکارڈنگ کب ختم ہونی. وہ تشریف لائے، مجھے لے کے گئے. جیو آر کی کو بلڈنگ تھی، مجھے اب یاد نہیں. جو تصویر کو وہ چلائے جا رہے ہیں ادھر سوشل میڈیا پہ، وہ عمران خان صاحب کے پچھلے وزٹ کی تصویر ہے. اس کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، تو یہ جو تصویر ہے یہ ان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کی ہے سر؟ ہاں جی، یہ ہے تھوڑا عرصہ پہلے کی، لیکن یہ وزارت عظمیٰ سنبھالنے سے کچھ عرصہ پہلے کی تصویر ہے. اور یہ جو حالیہ ملاقات جس کی آپ بات کر رہے ہو، وہ ملاقات ہماری 1-on-1 تھی. کوئی تیسرا بندہ موجود نہیں تھا اس میں. اور یہاں تو ایک بارات بیٹھی ہے پوری، شیخ رشید صاحب بیٹھے ہیں، اسد عمر صاحب بیٹھے ہیں، علیم خان صاحب بیٹھے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں. تو وہ تو ویسے یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، میں اپنی اسٹڈی میں بیٹھا ہوں، وہ ساتھ سٹنگ روم ہے، وہاں کی تصویر ہے. اس کا اس ملاقات کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ پتہ نہیں وہ جگہ کون سی ہے، مجھے نہیں پتا. اور اس میں تو کوئی تیسرا بندہ تھا ہی نہیں. یہاں تو ماشاءاللہ پوری بٹالین بیٹھی ہے. یہ میرے گھر کی تصویر ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. اچھا سر، یہ بتائیں کہ اس میں اور طرح کے مسئلے تھے. جی اوکے فائن سر. عثمان بزدار یہ ڈیل والا جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں سر، آپ بات مکمل کر لیجئے. میں نے کہا کہ وہ ڈیل اور ڈھیل وغیرہ والے معاملات، جس کی میں نے ایک دو دفعہ وضاحت بھی کی ہے کہ اگر وہ ڈیل ڈھیل ٹائپ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ہوگا تو عمران نہیں ہوگا، عمران ہوگا تو ڈھیل نہیں ہوگی. اور اگر ہوتی ہے تو عمران نے 100% درست کہا ہے. یہ غداری سے کم والا کیس نہیں ہے. یہ لفظ شاید بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، لیکن یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا اب اس طرح کی ڈیلوں کا. اوکے فائن سر، مجھے ایک دو ایشوز پہ اور بات کرنی ہے، لیکن اس سبجیکٹ کو بھی میں یہاں پر کلوز کر دوں اس آخری سوال کے ساتھ کہ جو پنجاب کے ہم نے معاملات کہے، تو پنجاب میں ایک تو یہ کہ عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب کی چوائس تھے. وہ کیوں چوائس تھے؟ ان کا کیا کرائیٹیریا تھا کہ عمران خان صاحب نے آپ کی نظر میں وزیر اعلیٰ لگانے کے لیے عثمان بزدار صاحب کو چنا؟ اور دوسرا یہ کہ کتنے وزیر اعلیٰ بظاہر یا ڈیفیکٹو چیف منسٹر پنجاب میں اس کا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ نجد کے صحرا میں کچھ لوگ بیٹھے تھے. مجنو نے دیکھا روز رات کو یہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایک دن وہ ان کے پاس چلا گیا، کیس جسے ہم مجنو کے نام سے جانتے ہیں، نجد کے صحرا میں. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ لوگ روز رات کو بیٹھ جاتے ہو، میں تو نیم دیوانہ، میں تو مجنون ہوں، تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ میں تو صحرا کی خاک چھانتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نجد کا گورنر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے روز میٹنگ کرتے ہیں. تو مجنو نے کہا اس میں کیا مسئلہ ہے، میری لیلا کو بنا دو گورنر. اس کو لیلا پسند تھی، لائل سے ہے، رات کالے رنگ کی تھی سنا، تو پتہ نہیں کیا کوئی ادا پسند آئی ہوگی، کوئی تعویذ گنڈا ہوا ہوگا، مجھے نہیں پتا، میری سمجھ سے باہر ہے. ضروری تو نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس ہر سوال کا جواب ہو. تو آپ کے اس سوال کے جواب میں میرے پاس تو معذرت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، مجھے نہیں پتا. تو پھر آپ کی میرا خیال ہے اسی بات کو ہم سچ مان لیتے ہیں کہ کوئی تعویذ گنڈا ہی ہوا ہوگا.
اللہ بہتر جانے. اچھا سر، اللہ بہتر جانے. یہ اور اس بات میں بھی حقیقت ہے کہ کئی وزیر اعلیٰ کام کر رہے ہیں سب پنجاب میں اور پھر بھی کوئی کام نہیں ہو کے دے رہا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھے ایک دو ذہین لوگ ہیں، شہباز گل صاحب ہیں یا ایک تو کوئی اور لوگ ہیں، گامے ماجے بھی ہیں کافی، کرم چودھری ٹائپ بیکری بکری وہ کیک رس بیچنے والے، وہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں زیادہ، لیکن وہاں شہباز گل اور ایک دو اور کوئی سینسیبل لوگ ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. علیم خان موجود تھے تو ان کی موجودگی میں ڈیفینیٹلی اس کی وجہ ہے کہ وہ ان کا ایکسپوئر بھی ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، وہ معاملات کو سمجھتے بھی تھے، معاملہ فہم بھی تھے، لوگوں کو جانتے بھی تھے، اور انہیں انتظامی امور کا ایک خاص طرح کا تجربہ بھی ہے، سرکاری سطح پہ بھی غیر سرکاری سطح پہ بھی. وہ تو ڈیفینیٹلی ایک پورٹنٹ رول ہوگا. باقی آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ ایک میرا خیال ہے بہت ضرورت سے زیادہ زیادتی ہو رہی ہے کہ جی ٹو مینی کوکس، کو ایک دو ہوں گے بیچ میں کوئی چونچ وغیرہ مارنے والے، یا میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یہ اپنا چودھری صاحبان ہیں، ایک اور طرح کا ایک سنجیدہ قسم کا، سوبر قسم کا، بہت ایکسپوئر والا ایک خاندان ہے، رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں. یہ ڈیفینیٹلی اپنی انپٹ دیتے ہوں گے، کام کرتے ہوں گے کوئی. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ دیر آر ٹو مینی نہیں ہو سکتے. چوانوں کی ضرورت ہے کوئی حرکت کریں ایسی، کہ ہمارے یہاں تو یہ مزاج ہی نہیں ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایوری بڈی نوز کہ بزدار از اے ڈارلنگ آف دا ٹاپ مین. کسی کی ضرورت ہے اس طرح کا کوئی پنگا چنگا؟ ہاں، جو سرور صاحب اپنا انپٹ دیتے ہوں گے، چودھری صاحبان کو بات کرتے ہوں گے یار یوں نہیں یوں کر رہی ہے، اس طرح کا معاملہ ہوگا. باقی تو پھر اگر کوئی کر رہا ہوتا کچھ تو صوبے کی حالت یہ ہوتی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. کوئی سر پیر ہی نہیں ہے اس صوبے کا. یہ تو ایک ایسا گھوڑا ہے جو بغیر سوار کے جا رہا ہے. آپ بھی دیکھ رہے ہو، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. کیا ہے اس میں؟ وہ نوٹس لے لیا، فلانا ہو گیا، کیا لے لیا نوٹس موٹس؟ کوئی ڈھنگ کا کام ہوئی تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، نہ مجھے پائپ لائن میں کوئی نظر آ رہا ہے. تو اگر کوئی کچھ کر رہا ہوتا تو کچھ تو دکھائی دیتا نا. اور جھک ماری بے شک شہباز شریف نے، پر جھک تو ماری نا. وہ یا پنجابی کا محاورہ ہے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں، یہ تو آٹا بھی نہیں گوند رہے، تو نہ اچھا ہے نہ برا ہے، بس ٹھیک ہے. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. واپس آتے ہیں حسن نثار صاحب سے پنجاب کی گورننس کے معاملات پہ بھی بات کریں. ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جو میں جس حسن نثار صاحب کو دیکھ رہی ہوں وہ حسن نثار صاحب کو جو کبھی نام پہ بھی بھڑک جایا کرتے تھے، شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب کے. آج ان کو شہباز شریف صاحب کے اچھے کام بھی پنجاب میں دکھائی دے رہے ہیں یا سمجھ میں آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی اعلیٰ ظرفی کو بھی آج نہیں، مطلب ابھی حال ہی میں آپ نے پروگرام میں اس میں آپ نے اس کا بھی ذکر کیا. غلط ہے، وہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. اس کی اوریجنل وہ ٹیپ موجود ہے، وہ ٹیمپرنگ ہوئی ہے. ٹوٹل اعلیٰ ظرفی میں نے بات کی تھی آصف زرداری صاحب کے حوالے سے. یہ ان کے میڈیا سیل کی کچھ شرارت ہے. وہ میں نے کہا تھا کہ وہ جب بھی ملے ہیں آصف زرداری صاحب اپنی خواہش پہ ملے ہیں. مجال ہے ایک دفعہ اس آدمی نے ہنٹ بھی کیا ہو. یہ تو منتقم مزاج ٹائپ لوگ ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں BCO پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، میرا ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بہت اچھا تعلق رہا ہے. یہ جب اپنا یہاں کوئی بندہ کو ریکروٹ کرتے تھے میڈیا کا تو ہی یوز ٹو کال می فرام سعودی عربیہ اور انگلینڈ کہ وہ ذرا اس کو ایک نظر دیکھ لیں، تھوڑا ٹائم دے دیں، بندہ آئے گا تو میں پھر فون کر کے آپ کا اوپینین اس پہ لے لوں گا. تو اس طرح کا تعلق تھا. یہاں پودے شودے میں نے سارے شہر میں تبدیل کرایا. یہ سرو کر پودے لگا رہے تھے تو میں نے کہا یہ تو بے غیرت سا پودا ہوتا ہے، نہ پھل ہے نہ پھول ہے نہ چھاؤں ہے. تو امیڈیٹلی کالڈ جو PHA کے تھے، کوئی صاحب تھے، مجھے نام ان کا بھول گیا، کہ بھی یہ دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی میرا ان پودوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. کوئی جس پودے کا نہ چھاؤں ہے، نہ کوئی پھل دے نہ پھول دے نہ چھاؤں دے، وہ کوئی پودا تو نہ ہوا. تو صرف تو امی کلفی سی ہے، وہ سینٹرل ایشیا سے آئی تھی، وہ لگائے جا رہے ہیں. میں نے کہا پاگلوں کی طرح. اچھا تعلق تھا. میں تو ان کی اور باتوں پہ چڑھا تھا. صحیح ہے. سر، سانحہ ساہیوال
वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आप साने साहिवाल के हवाले से मुझे आपसे बात करनी है सर, कि क्या आपको लगता है कि वो उसकी हैंडलिंग दुरुस्त तरीके से पीटीआई की गवर्नमेंट या पंजाब हुकूमत कर पाई, और अभी तक कुछ भी उसका कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा, और ये एक टेस्ट केस करार दिया जा रहा था पीटीआई की पंजाब हुकूमत के लिए, कितनी कामयाब और कितनी नाकाम? खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ, उस्तादगान खाक। ये मरते अजीब मज़का खेज, ये मस्खरा किस्म का निज़ाम है। मैंने तो एक दफा एक बड़े इनके कुछ सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट आदमी को कहा था, मैंने कहा तुम क्यों लोगों को हेलमेट पहना रहे हो, मरने दो लोगों को, आधी आबादी मार दो, तुमसे और तो कुछ नहीं होता, फी का आमदनी दुगनी हो जाएगी। आधे बंदे मार दो, फी का आमदनी दुगनी हो जाएगी, तुमसे तो और कुछ होना नहीं। हेलमेट पहना रहे हैं, इनके नखरे देखो। तो आप ये जो साहिवाल की बात कर रहे हो, तो साहिवालों की तो यहाँ लाइन लगी है। वो क्या था वो लड़का, वो मॉडल था जो मर्डर हुआ था, ये राव जी, तो क्या है ये सर? कुछ लेकिन भी नहीं। हाँ, 15 मुर्गियों का चोर, 15 मुर्गियों, एक मिनट, 15 मुर्गियों का चोर 1 साल से अडयाला में पड़ा है। वो यार को गैरत खाओ, को मर जाओ, क्या लोग हो तुम, किस किस्म के लोग हो? पंजाब फूड अथॉरिटी की खबरें पढ़ लो, खुदकुशी करने को दिल करता है, मुल्क छोड़ के दफा हो जाने को दिल करता है। कुछ भी ना करो इस मुल्क में, मैं कहता हूं हुन बरस रहा है, सब ठीक है, सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी। ये कौन कर रहा है? ये मैं और आप कर रहे हैं। ये गंदगी और खलाजत के ढेर बेच रहे हैं, ये चिचोड़ी हुई इस्तेमाल शुदा हड्डियों का सूप बेचने वाले लोग। तो ये तो देयर इज अ कॉम्पिटिशन, हमारी अशराफिया और अवाम के दरमियान एक कंपटीशन है कि ईवल की इस दौड़ में नंबर 1 आप हो के हम हैं। अशराफिया के चूंकि जबड़े बड़े हैं, बाकियों की चोंचें छोटी हैं, वो मांस बोटी थोड़ी उतारते हैं, उनके चूंकि जबड़े बहुत बड़े बड़े हैं, वो एवन फील्ड से कम पे रुकते ही नहीं है। वो उनका मसला जो है वो खरमो शर्मो का है, ये नहीं होना है सर। ठीक है, कुछ भी नहीं होना, आपकी बात दुरुस्त है, आप डील शील के चक्कर में पड़े रहो। सही है, लेकिन साने साहिवाल हो गया, ठीक है, ऐसे वाकयात हुए, उसके बाद अपोजिशन कहती रही, लवाकीन उनके कहते रहे उसमें मरने वालों के कि हमें जुडिशल कमीशन बनाएं। इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि हमें कोई एतराज नहीं है, अगर वो चाहते हैं हम जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार हैं, लेकिन जुडिशल कमीशन नहीं बना, ना इमरान खान साहब ने ऑर्डर किए। लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। सर, ये हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने से क्यों कतराती रही? मुझे एक बात बताओ नादिया, हम बहुत दूर निकल जाते हैं, समझ आती कुछ नहीं है। साहिवाल का साना बहुत दर्दनाक था, इसमें तो कोई शक नहीं, शर्मनाक था, लेकिन मेरे पे तो अब असर नहीं होता। देखो, साहिवाल का सानेहा और दूसरी तरफ सकूते ढाका का सानेहा, इस कमीशन को रो रहे हो। उधर जो हमीदुर रहमान कमीशन बनाया था, उसमें से कौन सी आपने को तोप बरामद कर ली है? एक कल्चर है आपका। ये मैंने जो मजाक उड़ाया था इत्तेदाद हसन का, रियासत होगी मां के जैसी, मैंने कहा ये मां के जैसी नहीं, ये सुतेली मां के जैसी रियासत होगी। ये रियासत है, ये 70 साल से यही कुछ। अब वो जो कह रहा था ना, वो चर्चिल ने कहा था पार्लियामेंट में कि अभी आजादी अजूदी डिजर्व नहीं करते, ये इस काबिल ही नहीं है। तो ये साहिवाल मुझे नहीं समझ आती। मुझे जिस दिन सकूते ढाका का जवाब मिल जाएगा, हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट सारी मेरे सामने आ जाएगी, तयन हो जाएगा जिम्मेदारान का, तो फिर आगे भी चलेंगे। इस साहिवाल के चंद मकतूल, ठीक है, मिनहाजुर कुरान के 15 लाशें, वो क्या करना है उनको? खैर है, ये रोज का काम है। ये बात सुने, इसमें वो स्टेट क्या, कौन क्या कर रहा है? ये जब आप देखते हो 2-2, 4-4, 6-6 साल की, मैं मामूजात है, कोई तायादाद है, कोई चाचादाद है, वो घरों में चोर बैठे हैं, अपने घरों का सत्यानाश करने वाले। ये जो छोटी छोटी मासूम बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है, जो जुल्म होता है, ये आपको क्या लगते हैं? ये तो हैवान भी नहीं करते।
हैवान नहीं करता ये काम, समुद्री मखलूक हो, जंगल की हो, सहरा की हो, कोई जानवर ये काम नहीं करता। तो आपने ना तालीम दी, ना तरबियत दी, ना कोई रोल मॉडल ढंग के थे, पर चोर चक्के से आ जाते हैं उठ के। और कभी अपनी असेंबलियां तो देखो, कभी उनके प्रोफेशन ही देख लो, और कोई सोबर बंदा, कोई पढ़ा लिखा बंदा कितनी परसेंटेज है? ये प्रॉपर्टी डीलर से उठ के आ जाते हैं, या हाउसिंग स्कीमें बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, क्या ना कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई अक्ल, ना मौत, ना कभी किसी ने कोई किताब पढ़ी होती है। या आज ही मैं देख रहा था कि सुबह होती है शाम होती है, मिसरा है उम्र यूं ही तमाम होती है, नवाज शरीफ गा रहा है जी। ये जिंदगी यूं ही। तो जिसको मिसरा पढ़ने की तमीज नहीं, वो 3 बार वजीर आजम रह गया आपका, ये काफी नहीं है? इससे पेट नहीं भरता आपका? वह तारे लाहूती, पता नहीं किसी बेवकूफ ने लिख दिया था इसको, वो भी वो गलत पढ़ता था। जिसको एक मिसरा पढ़ना नहीं आता, जिसने कोई FA BA MA करने के बाद कभी किसी किताब की शक्ल नहीं देखी, वो आपके मुल्क में वो किताबें लिखते हैं कि पढ़ते कभी नहीं। ये 3-3 बार आपके हुक्मरान, जरदारी साहब आपके सदर रह चुके, नवाज शरीफ जैसे इस कैलिबर का बंदा 3 बार वजीर आजम रह गया। तो बंदा तो आईना देख के सुबह कहता है धुर फिटे मुंह। अपने बारे में मैं किसी को नहीं कुछ भी कह रहा, तो जो एक मिसरा नहीं पढ़ सकते, तो आप उधर साहिवाल लेके बैठ गए, पहले मिनाजुल कुरान हम भी भौंकते बोलते रहे, उस पर क्या निकला? कुछ भी नहीं। बचपन में, लड़कपन में, जवानी में हुए वाकयात पूरी जिंदगी इंसानों को हॉन्ट करते हैं, उनकी नफ्सियात पे उनके बड़े खौफनाक असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह कौमों की एक इज्तिमाई नफ्सियात 1000 साल बाद भी याद रखना, जापानीज की नफ्सियात से हिरोशिमा नागासाकी नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। कौमों की नफ्सियात में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं, घुस जाते हैं, उनको निकालने के लिए कोई बड़ा मुदब्बर चाहिए होता है, कोई बहुत बड़े फैसले करने वाला बंदा चाहिए होता है। ये बस ऐसा ही है, ठीक है, देखते जाओ। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच हसन निसार साहब, आपके टाइम का, हमसे गुफ्तगू करने का। नज़ीर हसन निसार साहब से गुफ्तगू हो रही थी, और हसन निसार साहब ने एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दी है कि जो सोशल मीडिया पे जो इमरान खान साहब की मुलाकात की पिक्चर है, वो कोई पुरानी पिक्चर है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। प्लस NRO के या डील पे उनके 2 टोक और बड़े वाजे अल्फाज थे। उन्होंने कहा था कि अगर NRO होगा या डील होगी तो इमरान खान साहब नहीं होंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्जा को इजाजत, अल्लाह हाफिज।